باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے 25واں پارہ تلاوت کلام پاک کا مکمل کیا، اور سب سے اہم جو آج کا موقع ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اللہ کے گھر میں اس کی رضا، اس کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ جب بندہ کسی کے گھر مہمان بن کے جائے تو اس گھر میں جانے کے کچھ آداب ہیں، وہاں کا کچھ احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، پھر صحیح معنوں میں مہمان کے آنے کا اور میزبان کی میزبانی کا مزہ آتا ہے۔ اور اگر مہمان کے اندر وہ آداب نہ ہوں تو میزبان اگرچہ برداشت تو کر لیتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا اس بات کا کہ میزبان نے مہمان بلایا بھی ہے یا مہمان آئے بھی ہیں، تو میزبانی کا حق تو جبھی ادا ہوگا مہمان کچھ آداب کا خیال رکھے، کچھ جو ہے وہ کرم کرے تو معاملات سیدھے چلیں گے۔ تو اللہ کے یہ مہمان آئے ہیں اللہ کے گھروں میں، ہم سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے گھر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اور ذکر و اذکار اور عبادات اور بخشش کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی باعث رحمت اور باعث برکت اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے۔ اچھا جی، ہم نے ابتدا کی ہے جی الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کوئی پتہ نہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قیامت کا وقت صرف اس ذات کو۔ آئرن ڈوم کر کے کوئی ہے جی جہاز جو ایٹمی حملوں کے وقت جو ہے نا جی اڑتے ہیں، امریکہ نے وہ ہوائی جہاز اڑا دیے ہیں۔ امریکہ کے مطابق جو قیامت آنے والی ہے، اب ہم ایٹمی حملہ کر کے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں، لیکن حضرت ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ وہ آئرن ڈوم ایک اڑا لے، وہ ہزاروں اڑا لے، وہ جتنی چیزیں مرضی اڑا لے، میرا رب کہتا ہے یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا ہم ایران کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے وہ تم کیا کہتے ہو قیامت برپا کر دو گے؟ قیامت کا علم صرف اسی ذات کو ہے، تمہیں نہیں۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا بلکہ اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، نہ کسی مادہ کو پیٹ سے رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا ہوگا، ابھی کل نہ جی ایک فتویٰ ہے ہمارے دارالافتاء میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کروایا، بچہ ہوا، حاملہ ہوئی ہے خاتون، اور بچے کے ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے، لیکن ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے کہ وہ بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ پاگل ہوگا، نارمل بچہ نہیں ہوگا، لہذا ہم چاہتے ہیں اس بچے کو ضائع کر دیں۔ ہاں، میں نے کہا اگر یہ اس کی جان پڑنے سے پہلے کی بات ہوتی نا تو پھر کوئی جواز نکل سکتا تھا، اب جان پڑ گئی، اب نہیں، اب وہ پاگل ہوگا یا نارمل ہوگا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ آپ کے ٹیسٹوں کے اوپر ہم کسی جان کو ختم کرنے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہاں ابھی جان نہیں پڑی تھی، پہلے 90 دن تھے تو پھر اور بات تھی کہ پھر اگر آپ کی ٹیسٹ بتاتی، مشین بتاتی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے 25ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا ہوگا یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ یہ مشینیں صرف قیاس آرائیاں کر سکتی ہیں، اندازے لگا سکتی ہیں، لیکن جو 100% رپورٹ ہے نا وہ صرف اللہ کہتا ہے وہ مجھے علم۔ اور پھر فرمایا جس دن ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ کل قیامت والے دن نا جی وہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو بلائے گا، ہاں بھائی کدھر ہو بھائی، وہ کدھر ہے جن کو تم پوجا کرتے تھے، وہ کدھر ہے تمہارے خدا معبودان باطلا کدھر ہیں؟ تو کل قیامت والے دن اللہ کہے گا بلاؤ، وہ کہیں گے بھائی جان اسی تمہیں کوئی نہیں سکے ساری بات نہ کرو، ان کے خدا بھی دوڑ جائیں گے۔ اس دن کل قیامت والے دن بابو کوئی بادشاہی نہیں، کوئی جناب، اس دن طاقت نہیں، اس دن کسی کا کوئی روب نہیں، صرف للہ الواحد القہار۔ اللہ اعلان کرے گا جب سب کو ختم کرے گا، فرمائے گا ہاں بھائی این الملوک، وہ کدھر کے بادشاہ،
این الجبارون، وہ کیا ڈھانے والے، وہ ظلم کرنے والے کدھر گئے؟ این القہارون، جو سانس نہیں لینے دیتے تھے، جو مسل کے رکھ دیتے تھے، وہ کدھر ہیں آج؟ ذرا آئیں نا میرے سامنے آئیں۔ تو پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک واحد القہار اور زبردست کی حکومت ہے اور اسی کا حکم۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک، واہ 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 کیا بات ہے، ایسا خوبصورت آگے بیان فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ آدمی کبھی ایسا کہتا ہے یا اللہ ہوں تو میں نے لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں بڑی گل ہے، نہیں، لاکھ روپے ملا یا اللہ 10 لاکھ اور دے دے، 10 لاکھ ملا یا اللہ کروڑ روپے اور دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ اللہ کہتا ہے ساریاں مانگے جاتے ہو مانگے جاتے ہو، مانگتے ہوئے نہیں اکتاتے کہ یہ بھی مل گیا پھر اور لے لو، یہ بھی مل گیا اور لے لو اور لے لو۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں، تکلیف آئے تو پھر جناب نا امید ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ساری قسمت اچھی لکھی ہوا سی، میرے نال ہی ہونا سی مینو ہی ہے جی، ساری دنیا جی اللہ کہتا ہے وہ آس ٹوٹا ہو جاتا، بالکل نا امید ہو جاتا، نا مراد ہو کے بیٹھ جاتا۔ میں نے جب نعمتیں دی ہیں اس وقت نہیں تھکا لیتے ہوئے، ذرا سی آزمائش میں نے کی تو فوراً نا امید ہو کے بیٹھ گیا، فوراً شکوے شکایت شروع کر دی۔ اور پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے۔ ہاں جی، یعنی اگر کوئی بندہ آزمائش کے بعد کامیابی حاصل کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے یہ میرا کمال ہے جی، دن رات محنت کیتی ہے، یہ کاروبار انج نہیں ہو جاندے، یہ کاروبار واسطے دن رات ایک کرنا پیندا ہے، محنت کرنیاں پیندیاں نے، یہ جناب ایویں نہیں مل جاندے، دکانداریاں ایویں نہیں ہو جاندیاں۔ بابا اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ چاہے اللہ کی ذات ہو چاہے بندہ ہو، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، اور پھر کر کے کریڈٹ جس ذات کا بنتا ہے اس کو دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو کریڈٹ چور ہیں، آج تو محنت کسی بھی ہوتی ہے اور کھا کوئی رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ ٹی سی خام بن کے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب میں اس کو جب تکلیف کے بعد میں دیتا ہوں تو پھر تو شیخیاں مارنے لگ جاتا ہے، تو میرا کمال ہے جی، میرا کمال ہے، مینو سینس بڑی سی۔ او بابا، اللہ سائیوں بگلولوں کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، جن کے پلے ککھ بھی نہیں ہوتا ان کو اربوں پتی بنا دیتا ہے۔ ساری پاکستان کی ایک بڑی بڑی پارٹی، ان دے جننے بچے سارے بگلول سائیں تے ارباں روپے دی پراپرٹی دے وارث۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ان کے پڑھے لکھے بندے، سیانے بندے، متقی پرہیزگار بندے، ان کے نوکر، بچے انہوں نے بگلول، ہاں جی، آپ ان پڑھ، جو پارٹی ہے مالک ہے وہ ان پڑھ ہے، بچے بگلول ہیں اور نوکر ان کے پڑھے لکھے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے مجھے پیسہ نہیں، یہ اللہ کی تقسیم، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ہاں وما ظن الساعۃ قائمہ، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، قائم نہ ہوگی، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی اے دیکھو نا جی، اے جنہ پیسہ مال ہے میری 7 نسلاں واسطے بڑا ہے، میں نہ کما چھڑے میری 7 نسلاں بہ کے کھان گیاں، اور بے فکر رہو جی اسی ایتھے عیاشی کیتی اتنے بھی اسی عیاشی کرنی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آپ مجھے نا وہ گھر دکھائیے گا جو 100 سال پہلے جس میں آپ کے آباء و اجداد رہتے ہوں، پھر اب آپ آگے ہوں، پھر آپ کی اولاد آگے ہو، 100 سال کے اندر نہ میرا رب ایسے کا ایسے کر دیتا ہے۔ 100 سال پہلے یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، 100 سال بعد پتہ نہیں کیا ہو، یہاں پر ہم ہیں، پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، جس گھر میں آج ہم ہیں 100 سال بعد اللہ وہ بدل دیتا ہے۔ آپ اب تو اس کی دورانیہ اور کم ہوتا جا رہا ہے، پہلے 150 سال 200 سال 100 سال عام ہو جاتا تھا، کو گھر میں 2-3 نسلاں گزر گئی ہیں، دادا پردادا کٹھے رہتے سے۔ اب تو بھائی 1.5 مرلہ 2 مرلے سوے 2 مرلے کے گھر بنے ہیں جب سے جناب، اب 50 سال مشکل سے کوئی ایک گھر میں رہتا ہے۔ ماں باپ نے بچے پیدا کیے، جیسے ہی بڑے ہوئے، تھوڑے کاروباری ہوئے، تھوڑے پڑھے لکھے ہوئے تو نہ ہو گئے۔ میرا ایک ساتھی بڑے عرصے بعد اس نے آج مجھے فون کیا اور
ہم سے 10 سال میرے سے بڑا ہے، اس کے الحمدللہ بچے پڑھ آ گئے، اس نے اپنے بچوں کو ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر بنایا۔ ڈاکٹر بنانے کے بعد نا جی، اب وہ بندہ اس سوچ میں تھا کہ بچے میرے ساتھ رہیں گے اور رہ کے وہ کمائیں گے تو میں بیٹھ کے کھاؤں گا۔ وہ جیسے بچوں کی شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد بچے ڈاکٹر بنے، ایک بچی فارماسسٹ ہو گئی، ایک بچہ ڈاکٹر ہو گیا۔ وہ نہ کہہ رہی ابا جی اسی تواڈے نال رہنا نہیں، اسی شہر جا کے رہنا۔ وہ ابا جی ہوں روندے بیٹھے سن کہ یار ہوں میں کی کرا، میری تے ساری زندگی کی کمائی گئی۔ یہ جو سوچ ہے نا جی، جو ہمیں یہاں پر ملا ہے، کل قیامت والے دن بھی ہمیں ویسے ہی ملے گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو، اور بابا یہ جہان اور ہے، وہ جہان اور ہے، یہاں کے قانون اور ہیں، وہاں کے قانون اور ہیں۔ پھر وحدہ لا شریک نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آگے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العظیم۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوت اور عزت دیتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے بھی کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ جو بندہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں میں رزق دیتا ہوں، قوت دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، جو مرضی عطا فرماتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ دو جو گھر ہیں، ایک ہے آخرت کا چاہنے والا۔ آخرت کے چاہنے والے کو ہم دنیا سے محروم نہیں رکھیں گے۔ ہم 24 گھنٹے نا مسجد میں موجود ہوتے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مہینوں بعد کہیں پر ہم نکل گئے تو نکل گئے، ہاں جی، وہ بھی کسی رشتہ دار کو ملنے، یا کوئی مر جاندہ ہے یا کسی شادی آ گئی تو نکلے، ورنہ 24 گھنٹے مسجدیں بیٹھے رہے۔ کیا مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق نہیں دے رہا؟ اللہ رزق تو دے رہے ہیں نا بابو، کھا ہم بھی رہے ہیں، پی ہم بھی رہے ہیں، پہن ہم بھی رہے ہیں، اللہ نے ہمارا بھی ستر ڈھانپا ہوا، اللہ ہمیں بھی سارا کچھ عطا فرما رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمیں نصیب ہو رہی۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر ہم بیٹھے، اللہ کہتا ہے دنیا سے بھی محروم نہیں رکھوں گا اور آخرت میں بھی تمہارا حصہ دوں گا۔ اب وہ لوگ جو صرف دنیا کی خاطر دین کے نزدیک نہیں آ رہے، رمضان شریف میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، رمضان شریف میں بھی تراویح نہیں پڑھ رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں آ رہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کی محنت میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، میں ان کو دوں گا، ضرور دوں گا، نوتہی منہا، ان میں ضرور دنیا دوں گا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لائے تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس لیے کہ روشنی آئے اور ہوا آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر یہ نیت کر لیتا، ادھر سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہوا اور روشنی رکنا نہیں تھی، روشنی اور ہوا تو آنی تھی نا، لیکن جب تک وہ کھڑکی قائم رہتی آپ کو ثواب ملتا رہتا۔ اب ٹھیک ہے مکان بن گیا، ٹھیک ہے کھڑکی رکھی گئی، لیکن اس کا اب ثواب کوئی نہیں۔ لیکن وہ اگر وہ نیت کر کے رکھتا تو اس کو سارا کچھ مل۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو جو اس کی رضا کی خاطر اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اور ایسا اللہ وحدہ لا شریک ان کا بدلہ لیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی، اور پھر دنیا کہتی ہے انہوں فلانے دی بد دعا لگی ہے، کہ فلانے دی بد دعا نہیں لگی، یہ یار آپس سے لڑے نہیں، یاراں دے سائیں لڑے نے آپس سے۔ اچھا جی، فرمایا تر الظالمین مشفقین ہاں ام لهم شرکاء شرعوا لكم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ہاں یا ان کے لیے کچھ شریک جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا کہ اللہ نے ان کو اجازت نہ دی، اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے جو اس دنیا کے خاطر دین کو چھوڑے بیٹھے اور میرا انکار کیے بیٹھے، میرے شریک بنائے بیٹھے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ کل قیامت والے دن میں نے حساب کرنا ہے اور جزا اور سزا کا دن وہ قیامت کا دن ہوگا، میں دنیا کے اندر ان کو دکھاتا کہ ان کے ساتھ بنتی کیا ہے۔ حضرت آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں، ہم پیچھے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوموں کو فنا نہیں کر دیا، بندر بنا دیا۔ رات کو سوئے انسان کے بچے تھے، صبح اٹھے سارے بندر،
رات کو سوئے انسان کے بچے تھے، صبح اٹھے سور۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر محبوب کی باری آئی نا تو فرمایا محبوب ہم عذاب پہلے لے آتے تھے لیکن اب آپ تشریف لے آئیں، اب ہم آپ کی امت کا لاج رکھیں گے، جتنی مرضی گندی ہو جائے گی نا محبوب عذاب اس دنیا میں نہیں دیں گے، آخرت والے دن ہم ان کے ساتھ کریں، تاکہ دنیا میں رسوائی نہ ہو جائے کہ دیکھو جی نبی آخر الزمان کی امت ہے، یہ وہ امت ہے جس امت کی خاطر ہمیں ڈیگریڈ کر دیا گیا، ہماری شریعتیں منسوخ کر دی گئی، ہم سب کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا، اور اے آئی جائے دیکھو انہوں نے کارنامے تے کرتوت دیکھ لو۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں سارے نہیں، بیچ میں سے گندی مچھلیاں چند ہی ہوتی ہیں، وہ ان گندی مچھلیوں نے پوری تالاب کو گندا کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو بدنام کیا ہوا نہیں؟ دہشت گردی مسلمانوں کے نام لگ رہی، چوریاں مسلمانوں کے نام لگ رہی، فراڈ مسلمانوں کے نام لگ رہی۔ بابا اشفاق لکھتا ہے وہ کہتے جی میں جاپان گیا تے جاپانین اتنے مینوں رمضان شریف مہینہ آ گیا تو میں روزے رکھے تے جاپانی کہنے لگے کی کرتا پیا، ظاہر بات ہے ایتھیسٹ قوم ہے، رب رسول نال انہاں دا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارے نا یہ ایک اسپرچول پریئر ہے، سارے ہے مذہبی تہوار ہے، اس مہینے پورا مہینہ اسی نا روزے رکھنے ہیں، صبح تو لے کے شام تک اسی بھوکے رہنے ہیں۔ تو اس نے کہا خاصیت کی ہے اس مہینے کی خاصیت کی فضیلت ہے، انہوں نے کہا جی اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا اچھا تسی ایک مہینہ جھوٹ نہیں بولتے، اسی جاپانی تے پورا سال ہی نہیں جھوٹ بولتے۔ ہاں جی اب آپ یہ دیکھیں نا جی ابھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ تیل جو ہے نا جی وہ باہر سے مہنگا آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں تو قوم نے جناب پہلے 10 کے جناب پیسے اور چڑھا دیتے، تے حکومت نے پٹرول ودایا ہوتے تے تھلے والی عوام نے انہوں نے کہا لو جی اسی بھاویں لے آندا یا نہیں لے آندا، ساڈا مال بھاویں پرانا پیا اسی بھی نویں ریٹاں تے ہی بیچاں گے۔ اب مہینہ کون سا چل رہا رمضان کا، یہی حکومت اعلان کرتی تھی نا جی اگر کسی حکومت کے دور میں پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو جائے سمجھ لو وزیر اعظم چور۔ یہ میرا بیان نہیں، یہ اسی حکومت کا بیان ہے، انہی وزیروں کا بیان ہے کہ اگر پیٹرول اور بجلی مہنگی ہو جائے سمجھ لیا جائے وزیر اعظم چور ہے۔ یہ میرا بیان نہ سمجھا جائے کہ مولوی صاحب بیان دیتے پہ، یہ آن دی ریکارڈ ہے، آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، سنا بھی سکتا ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہینہ رمضان کا ہے، پیٹرول آپ نے مہنگا کر دیا، پیٹرول کے پیچھے ساری چیزیں مہنگی کر دیا، عالمی سطح پہ اتنے چڑھ کے لے بھی گیا، عالمی سطح پہ پیٹرول $100 اوپر سے جا کے اب نیچے بھی آ چکا ہے، لیکن ہماری قیمتیں نیچے نہیں آئیں، ہماری قیمتیں وہیں کی وہیں۔ وہ میں یہاں پہ نوٹس لگاتا ہوں نا جی تو مہینے پہلے میں لے آندے 20 روپے دے سٹیکی نوٹس، پھر رمضان شریف تو پہلے میں لے آندے 70 روپے دے، اچھا جی ہوں پھر میں چاہیے سن اج میں منگایا 100 روپے دے، اور میں کہو ظالم حالی تو کوئی شے بھی نہیں ودی، انہوں نے کہا جی مہنگائی ہو گئی۔ اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضمیر کا چین دے گا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور ابھی تو بہت سی غلطیاں ہم تمہاری معاف کر دیتے ہیں، ابھی بہت سی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حضرت اللہ ہماری ہر بات پہ پکڑ کرے تو ساڈے پلے کھ بھی نہ رہے، ہم کتنی مخلوقات، کتنے لوگ، کتنی چیزوں کو ہم رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم کتنے رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے اس کا رحم ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ فرمایا اور یاد رکھو وَمَا أَنْتُمْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے اور نہ اللہ کے مقابل میں تمہارا کوئی دوست نہ مددگار، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی سلطنت سے ہم حضرت صاحب نکل نہیں سکتے، وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اوے اللہ کے بندے میری قدرت سے، میرے قابو سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، فیصلہ آخری میرا ہی ہوگا، یہ یاد رکھ لے۔ اگر تو محبوب کریم کا امتی ہونے کے بعد اگر ایسی گڑبڑ کرے گا تو وہاں پر کافروں کو تو ایک جوتا پڑے گا، تجھے 2 جوتے ماروں گا، جب تجھے میں نے اتنی بڑی نعمت دے دی اور تو نے قدر ہی نہیں کی۔ پھر آگے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر یاد رکھیے بدلہ اگر لینا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا،
اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا جتنا کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. مثال کے طور پر ہم پنجابی لوگ ہیں نا جی, ہمارے ساتھ کوئی ایک گالی کا زیادتی کرے نا تو اسی اسے لے تائیں سکون چ نہیں ہوں جدو تائیں 10-12 نے کاٹ لگی. کسی نے ایک گالی نکالی تو ہم 10-12 جب تک نہ نکال لیں ہمارا سکون ہی نہیں آتا. اچھا جی, اگر کسی نے ایک تھپڑ مار دیا تو جب تک ہم اس کو نیچے لٹا کے اس کو مدھول نہ دیں ساڈے دل کی تسلی نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے یہ ایک بدل ہے بھائی, اگر تم نے لینا ہی ہے تو پھر اتنا لیا جائے گا جتنا تمہارے ساتھ جاتی ہو. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, تو جس نے معاف کیا کام سوارا تو اللہ کا اجر اس کا اجر اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین, تو بے شک وہ اللہ تعالی ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور یہ یاد رکھیے حضرت جی, ظالم کبھی بھی دعائیں کرتا رہے اس کی قبول نہیں ہوتی, مظلوم کی دعا اللہ کو فوراً قبول فرماتا ہے. 7 آسمانوں کے پردے چیر کر وہ دعا اس بارگاہ الہی میں جا کے پہنچتی. ہمارے بزرگوں کے اندر ایک خاصیت تھی, ان کے ساتھ کوئی زیادتی برائی کر جاتا تھا نا وہ خاموش ہو جاتی, اللہ پہ چھوڑ دیتی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج تک ان کے ناموں کو زندہ رکھا, ان کے کرداروں کو زندہ رکھا. آج ہم بدلہ لیتے نا تو ساڈے بعد ساڈے بچے یاد رکھن گے ساڈا پیو ہی ہو جاتا سی, ورنہ ہماری نسل میں تیرے دادے دا اے کمال سی, تیرے دادے نے اے کیتا, پردادے نے اے کیتا, فلانے دادے نے اے کیتا. 6-7 نسلوں تک اللہ ان کے ذکر کو چلاتا تھا, ان کے کردار, ان کی شخصیت, ان کے کارنامے چلتے تھے. آج پوچھو نا جی, آج ساڈی جڑی اولاد ہے انہیں پوچھو تیرے دادے دا کی نام سی, میں نے شاید دادے دا نام بھی کسی نے نہ ہوئے, شاید دادے دا نام ہی نہ, انہیں کی کرنا سر انجام دیتا سی شاید وہ بھی کوئی نہ پتہ چلے. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون, سبحان اللہ. اور جس نے سب جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائی ہیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو, اپنے رب کی نعمت یاد کرو, جب اس پر ایک ٹھیک بیٹھ لو تو یوں کہو, یہ سفر کی دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ہاں جی, یہ دعا پڑھ لیا کرو اور یوں کہو کہ پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ہمارے بس میں کر دیا, اور ہمارے بوتے قابو کی نہ تھی, اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. میں نے جی حدیث پاک میں نے یہ دعا بڑے عرصہ پہلے پڑھی تھی. میں زندگی میں نے جو ہے نا صرف ایک مرتبہ جب میں سعودیہ گیا تھا نا جی عمرہ شریف پہ, تو سعودیہ کے جہاز میں یہ دعا پوری پڑھی گئی تھی جو حدیث پاک میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطولنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اسألك من وعصاء السفر وكابة المنظر. یہ ہے مکمل دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے پہلے کیا کرتے. یہ دعا پڑھ لیا جائے نا جی, ہاں جی, تو نہ تو گھر کو کچھ ہوتا ہے نہ سواری کو کچھ ہوتا ہے. میں اکثر جب دعا نہیں پڑھتا تھا نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے ٹور پہ تو کدی میری لات نو لگ گئی, کدی کسی شہر نو لگ گئی, کدی کسی شہر نو لگ گئی. پھر ظاہری بات ہے, ہم ظاہری بات ہے قرآن حدیث پڑھنے والے بندے, پھر میں حدیث پاک کو کھولنے لگا, کھولتا گیا کہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ذکر فرمایا. پھر یہ دعا میرے سامنے آئی. اس دعا پڑھنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے, میں جتنی مرضی تیز ڈرائیونگ کی ہے, میں نے جو مرضی جو ہے نا جیسے مرضی چلائے, اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے. جی اسی بھی تے جاڑ کے جڑا ہے نا جی وہ ازمائش کرنے ہیں نا اللہ دی, کہ دعا دے وچ اتنا اثر ہے بھی کوئی نہیں. البتہ اللہ اکبر. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا. البتہ یہ دعا آپ جو ہے نا یہ میں نے پڑھ دی ہے, اس کو آپ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی العزیز, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے جو اہم پیغام دیا, الاخلاء یوم بعدهم, آہا میں ہر نہ درس میں میرا مزہ آتا ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے, بابے تے شاہی کوئی نہیں, یہ مجھے مزہ آتا ہے. آوازیں لگ رہی ہیں نا بابے تے شاہی کوئی نہیں,
میں کہنا ہوں آ بندے دا پترا تینوں قرآن میں پڑھاواں تینوں دساں بابے کی شے ہے نہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کل قیامت والے دن جو پکے یاریاں سن جی وہ دشمن ہوں گے الا المتقون مگر پرہیزگار. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو آج نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کو غم کرنا چاہیے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے. سادہ لفظوں میں بابے بڑی شے ہوندے نے. اس دن یاریاں کم ہون گیاں اللہ والیاں دیاں. الا المتقون. متقون سے مراد پرہیزگار نے. اس دن کام ہونی یاریاں متقی دیاں. اس دن یاری ہونی مولوی دی کام. اس دن یاری ہونی پیرا دی کام. لیکن ہون صحیح ایک نمبر ہے نہیں. 2 نمبر مولوی نہیں جڑا ہفتہ پہلے پھڑیا گیا پشاوروں ہے جی 10 سال مسجد امامت کرتا رہا وچوں نکلیا ہندو وہ سکھ ہے جی. مولانا نام یاد ہے آپ اس کو کیا نام تھا؟ وہ سنگھ کر کے باہر سنگھ کر کے کوئی اس طرح کر کے ایسے میجر سینئر 10 سال امامت کرتا رہے. یہ نہ ہوئے نا کہ کوئی ہندو کھلوتا ہوئے تو بندہ اندر نال یاری لا کے آخے جی میں کر کے قیامت والے دن پار لگ جاؤں. نسلی بندہ ہونا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں خاندانی لوگوں کو امامت یہ مصلح اور ممبر کی ذمہ داری دیا کرو. بے نسلیں جب بھی آتے ہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں. یہ گڑبڑ کب ہوئی ہے؟ جب سے بے نسلیں آئیں. پھر ادخلوا الجنہ. یہ پھر وہ ساری جو ہے نا جی آگے بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے اللہ والوں کی شان میں. اللہ جب اپنے نیک بندوں کی ذکر کرتا ہے نا پھر کمال کر دیتا ہے. پھر ایک آیت پر نہیں بات ختم ہوتی. پھر آیات پر آیات آتی چلی جاتی. پھر وہاں پر اللہ کے دشمنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. انہاں دی ایسی دی تیسی انہاں میں جہنم میں چھٹاں گا انہاں میں اے عذاب دیاں گا اے عذاب دیاں گا نہ آئے ہونی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا جہاں پر بہار باغ ہیں نہریں ہیں شہد ہے دودھ ہے. یہاں پر یہ ہوگا یہ نعمت ہوگی میری یہ نعمت ہوگی. یا عباد لا خوف او میرے بندے ہو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آخری بات سماعت فرمائیں. وقت دامن میں اتنی وسعت نہ رہی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے بعد ذلت کے عذاب سے نجات بخشی. فرعون سے بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے. آج سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے تمہیں عالمین سے زیادہ فضیلت والا بنا دی. کیا بات ہے قبلہ. قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی. اور وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ زمانے والوں سے دانستہ جان بوجھ کے ہم نے ان کو فضیلت والا بنا دیا تھا. کیا بات ہے کہ اتنے بڑے مقام پر جانے کے بعد وہ لڑتی ہو گئی. اب آپ ہر نماز کے اندر یہ الفاظ کہتے ہیں ہر نماز کے اندر اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. یا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. امام کے ساتھ وہ امام اونچی پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ اس قوم کا ہمیں راستہ نہ دکھانا نہ عیسائیوں کا اور نہ یہودیوں کا دونوں کا راستہ نہیں دکھانا. یا اللہ دونوں غضب یافتہ اور دونوں مردود اور نامراد. حضرت کیوں نامراد ہو گئے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے قبلہ. انہوں نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا احترام چھوڑ دیا ادب چھوڑ دیا. نبی نے جو کہا انہوں نے 180 ڈگری کام شروع کر دیا. نبی نے کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا باز آ جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. حوض بنا کے ہفتے والے دن کھول لیا اور ساری مچھلیاں اندر لے کے پھر دروازہ بند کر لیا. اتوار والے دن مچھلیاں پھڑ لی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا وہ ظالمو یہ کیا تماشا کر دیا تم نے مذاق کرتے ہو اللہ کے ساتھ. انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کی توہین کرنا شروع کر دی. اللہ کے نبی کے احکام کو اگنور کرنا شروع کر دیا. وہ قوم ذلیل و خوار ہو کر آج دنیا میں رسوائے زمانہ ہوئی پڑی. ہمارے لیے یہ سبق ہے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا.
اگر چھوڑو گے دنیا میں ٹکا ٹوکری نہیں ہو جاؤ گے، ایک ٹکے کی عزت نہیں رہے گی تمہاری۔ ہر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔